اورنگی ٹاؤن، کراچی کا وہ علاقہ جہاں آج خوف، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ بھڑک اٹھے۔ دن کی روشنی میں ہونے والے ایک لرزہ خیز قتل نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق چند ڈاکو جو مسلسل کئی روز سے علاقے میں وارداتیں کر رہے تھے، آج پھر ایک شہری کو لوٹنے آئے، مگر اس بار مزاحمت ہوئی، گولی چل گئی اور ایک بے گناہ انسان کی جان چلی گئی۔ اس قتل نے ہجوم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ کہتے ہیں جب قانون وقت پر موجود نہ ہو تو جذبات فیصلے کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ سیکنڈوں میں لوگ جمع ہوئے، غم اور غصے میں بجھے ہوئے، اور اس ہجوم نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہ فیصلہ کر ڈالا جس نے پورے شہر کو ہلا دیا۔ سرعام تشدد، سرعام آگ، اور ایک ایسا منظر جو اب سوال بن کر ریاست کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے قانون کہاں تھا؟ پولیس کیوں نہ پہنچی؟ کیا لوگوں نے یہ قدم بے بسی میں اٹھایا، یا ریاستی اداروں کی ناکامی نے انہیں خود فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ سرکار جواب دو۔ آج پوچھتا ہے کہ کراچی کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں عوام اپنی سیکیورٹی کے لیے کب تک خود سے فیصلے کرتی رہے گی، اور وہ بھی ایسے فیصلے جنہوں نے ہمارے معاشرتی نظام کو خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف ڈاکو، دوسری طرف مشتعل عوام، اور درمیان میں کہیں گم ہو جانے والا قانون۔ آج اورنگی ٹاؤن چیخ چیخ کر ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، ریاست سو رہی ہے یا اسے جگانے کے لیے اب ہر گلی میں آگ لگانی پڑے گی؟ سرکار جواب دو، یہ شہر آپ سے جواب مانگ رہا ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے، قتل بھی کرتی ہے۔ کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ڈاکوؤں کو خود قتل نہ کرو، لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو، تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں، اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں، بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار کم از کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو۔ لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا نا، اس کی بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی، وہ وہیں تڑپ رہا ہے بیچارہ، اس کے سر میں بھی گولی لگی، اس کے جبڑے میں بھی گولی لگی، اور تڑپ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں، دل چاہ رہا تھا اس کو اور زیادہ جلاؤ۔ لوگوں کے دلائل میں دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لوگ سیلف ڈیفینس کریں گے، لوگ ماریں گے بھی، ہماری باتیں نہیں سنیں گے، لوگ جلائیں گے بھی، جو جس طرح سے لوگوں کو ملے گا اپنا غصہ نکالیں گے وہ۔ السلام علیکم، پروگرام سرکار جواب دو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انیلا خان۔ ایک وقت تھا جب ہم فلموں میں سنتے تھے مال کے بدلے مال، جان کے بدلے جان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن اس کی ایک زندہ مثال ہم نے کچھ دن پہلے دیکھی اورنگی ٹاؤن میں، جہاں ایک بندے کو مار دیا گیا ڈکیت نے، اور اس ڈکیت کو زندہ جلا دیا اہل محلہ نے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ کیوں جو ہے اہل علاقہ اتنے اتشال میں آ گئے کہ اس کو آگ لگانی پڑ گئی، وہ بھی باندھ کے اس کو زندہ جلایا؟ آخر کیا تھا ان سب کے پیچھے؟ یہ حقائق آج ہم آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے۔ ہم اس گھر میں آ چکے ہیں جس کو شہید کیا گیا تھا، اندر چلتے ہیں، ان کی فیملی سے ملتے ہیں، خاندان سے ملتے ہیں، اور پوچھتے ہیں یہ واقعہ آخر کیا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالحنان کے چاچا، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہوا تھا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی عمر کیا تھی، ان کی فیملی میں کون کون ہے؟ ان کی عمر تقریباً 22-23 سال ہے، 29 سال، اور ان کا ابو ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، اور ایک بیمار بیوی تھا،
اور یہ بھائی ہے ان کا, اور پورا مطلب ہے فیملی تھا, ان کا بھابھی لوگ تھے, بس ہم لوگ بھی تھے یہاں پہ. اچھا, کب واقعہ پیش آیا, ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ سب ہوا, مجھے تھوڑا تفصیل میں بتائیے گا. یہ تو دیکھو, میں صبح ٹیکسی چلاتا ہوں, میں تقریباً صبح نماز کے بعد آیا, چائے مائی پیا, میں تقریباً 7 سوا 7 بجے گھر سے نکل گیا, پھر چلا گیا اپنے اسٹاپ پہ کھڑا تھا. تو اس دوران گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد میرا لڑکا آیا میرے پاس, بولتا ہے وہ گھر آ جاؤ. ملا ہو کیا ہوا, بولتا ہے ایسا کچھ واقعہ ہو گیا, اب گھر آ جاؤ. خیر میں تو گھر آیا, لیکن گھر پہ جب معلوم پڑا کہ وہ ہمارا آدمی کو مارا ہے, گولی لگا ہے. پھر دوسرا لڑکا جو تھا وہ ہاسپیٹل میں گیا تھا, تو وہ میرے کو ٹیلی فون کیا کہ اب ایسا کرو آپ ہاسپیٹل آ جاؤ. پھر میں یہاں سے وہ ادھر ہی ہاسپیٹل پہ گیا, اور تقریباً پھر سارا دن وہیں پہ ہی میں بیٹھا ہوا تھا ہاسپیٹل پہ. تو اس دوران پیچھے کیا ہوا کچھ معلوم نہیں پڑا پھر ہم کو. جی مطلب گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہوا یہ علاقے والوں نے کیا؟ یہ علاقوں والوں نے بس اتنا لوگ آئے تھے کہ کوئی پاؤں رکھنے کا بھی جگہ نہیں تھا, یہ گلیوں سے پورا یہ محلہ پورا بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تو پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا, باقی واقعے کا کچھ تفصیل صحیح طرح معلوم نہیں پڑ سکا. اس میں پھر وہ کہ میں ہاسپیٹل بھی تھا کہ ڈکیت کا بھی میت ہاسپیٹل پہ آیا, اور ہمارے ساتھ ہی وہ ڈیڈ باڈی ان کی بھی رکھی گئی. تو پولیس والے تو خیر میرا بیان لکھ چکے تھے, بولتے آپ کچھ دیکھنا بیان دینا چاہتے ہیں. ہم بولا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم کیا بیان دیں, یہ ہمارا آدمی بھی پڑا ہوا ہے, یہ بھی آ گیا ادھر. اچھا, یہ واقعہ ہوا, آپ کا تو ایک بچہ گیا ہی, لیکن جب یہ اہل علاقہ نے یہ کیا تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات تھے؟ آپ کو اچھا لگا کہ جو محلے والوں نے کیا, کیا یہ صحیح عمل تھا؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بس اس بارے میں کیا کہنے کا تھا, یہ جو مارنا چلو کوئی بات مار دیا, لیکن بس شاید لوگوں کو اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا, کسی نے آگ بھی لگا دیا, ان کو جلا دیا ہوگا. حالانکہ وہ اتنا جلا ہوا نہیں تھا. ہم نے جب ادھر دیکھا ان کے بال بھی سب صحیح سلامت تھے, چہرہ بھی صحیح سلامت تھا, لیکن باقی جو تشدد اس کے اوپر ہوا تھا تو وہ اسی سے کی وجہ سے پھر مر گیا تھا. تو آپ سہمت ہیں یہ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ یا غلط ہوا اس کے ساتھ؟ ایک طرح چلو جلانا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن باقی تو ہونا چاہیے تھا ان کے, کیونکہ ان سے پورے علاقہ ہی تنگ تھا. دوسرا تیسرا دن ان کا یہی پیشہ تھا کہ یہ آتے تھے, چاہے یہ تھا یا دوسرے تھے, لیکن آتے ہیں کسی کا موبائل چھین لیا, کسی کا نقد پیسہ چھین لیا, یہاں تک کہ پورا محلہ ہی ان لوگوں سے پریشان تھے. اور پریشان ہے بھی کیونکہ یہ جو ایک تو نہیں ہے کہ یہ مر گیا ختم ہو گیا, یہ سلسلہ تو جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈکیت تھا جو اس وقت بھاگ گیا تھا, تو اس کی جانب سے یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے کوئی دھمکیاں وغیرہ موصول ہو رہی ہیں گھر والوں کو یا اہل علاقہ کو؟ جی ہاں, وہ تو ہم لوگ کو بالکل یہ گیٹ کے سامنے ہی آئے ہوئے تھے, اور گھر کے سامنے ہی دھمکی دے کے چلے گئے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ کے ہی ماریں گے. پھر چلے گئے اسکوٹر پہ. اس کے بعد سے کوئی ان کی دوبارہ کوئی دھمکی وغیرہ نہیں آئی؟ خیر کوئی نہیں آیا, اور پھر پولیس والے بھی ہمارے ادھر گھومتے ہیں, تیرا میرا دے رہے, چکر بھی لگا رہے صبح شام, تو ابھی تک کوئی نہیں آیا. پھر تو کوئی خوف ہے کسی کو کچھ ہو جائے گا یا پھر مطمئن ہے کہ؟ خیر خوف تو نہیں ہے, لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارا ٹھکانہ تو ان کو معلوم ہے اور ہم لوگ کو تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. بس یہی ہم لوگ کو تھوڑا پرابلم ہے. مطلب ہمارے ساتھ حنان کے بڑے بھائی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں یہ واقعہ کیا ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیں یہ کیا واقعہ ہوا تھا, کس طرح سے اسے شہید کیا, کیوں کیا, کیا موبائل چھین لیا تھا اس لیے شہید کیا, موبائل نہیں دے رہا تھا, کیا تھا وہ واقعہ؟ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میں صبح ڈیوٹی جانے کے لیے اٹھا تو میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی. میں پڑا ہوا سو رہا تھا, اتنے میں چھوٹا بھائی میرے پاس آیا, بولا بھیا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے, میں تیرے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں پیشنٹ ہوں, مجھے تو نہ انجیکشن لگاتے ہیں نہ ڈراپ لگاتے ہیں ڈاکٹر, کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ چلے جاؤ, میں چلا جاؤں گا آرام سے. تو جیسے ہی میں دوبارہ لیٹ گیا, اتنے میں تقریباً 10-12 منٹ کے بعد گولی کی آواز آئی. جب گولی کی آواز آئی میں باہر نکلا, دیکھا تو لوگ جمع ہوا تھے, عوام ہی عوام تھا, اور یہ میرے بھائی کو گولی مار کے ادھر شہید کیا گیا تھا. تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے بھائی کو اٹھائے
ایمبولینس منگایا لیکن ایمبولینس آنے میں تاخیر ہو گئی. اتنے میں پڑوسی کی ایک گاڑی تھی, اس میں ڈال کے میرے والد صاحب اور ایک کزن تھا, وہ یہ سب گاڑی میں چلے گئے. بعد میں ہم لوگ اس کے پیچھے ہاسپٹل گئے کہ شاید اس کو خون کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو, تو خون دینے کے لیے ہم لوگ ادھر پہنچے. جب پہنچے پتہ چلا کہ وہ راستے میں ہی وفات پا چکا ہے. پھر میں اس کو عباسی اسپتال لے کے گئے. جب عباسی اسپتال سے ہم واپس آئے تو اس کو پولیس والوں نے اور یہ پبلک چھپا والوں نے ایمبولینس میں ڈالا ہوا تھا. تو ادھر سے اس کی سانس چل رہی تھی جب لے کے گئے. پھر اس کے ساتھ آگے کیا ہوا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. پھر تو آپ کے اہل علاقہ سے بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا, تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ صحیح عمل تھا, غلط عمل تھا, کرنا چاہیے تھا؟ اب اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں کہ لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میرا تو بھائی چلا گیا. اب اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ عوام نے کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا. اب ہمارے تو اس ٹائم پہ یہ جذبات ہے کہ صحیح کیا ہے کیونکہ یہ اس کا قابل تھا. میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو صبح ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا, اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تو اس جو ہمارے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا, اب اس کے ساتھ عوام نے کیا یہ تو بعد میں لوگوں کے منہ سے سنا کہ بھئی عوام نے اس کو مارا, تشدد کیا, پیٹرول جلایا, پیٹرول لگایا اور پتہ نہیں کیا. اس ٹائم پہ تو ہم سب غصے میں تھے. ہم تو یہی بول رہے تھے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ تاکہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کر سکے. غم کا ٹائم تھا, غصے کا ٹائم تھا. اب آپ خود سوچیں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ایسا حادثہ ہو جائے اور اس کا جوان بھائی شہید ہو جائے تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے. بس یہی تھا. اچھا, اس کے بعد سے علاقے میں کوئی ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں, تقریباً یہ آج 10 دن ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے روز کا معمول تھا. اس ٹائم پہ جو یہ لوگ بقول عوام کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ ادھر سے چیناتے ہوئے آ رہے تھے, ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی تھے. اب عوام آیا, کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں شر پسند بھی ہو سکتے ہیں, غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے اس کو مار کے جلا کے آیا ہو تاکہ آگے کے راز نہیں کھل سکے. یہ اب ہم کو تو معلوم نہیں تھا کیونکہ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے. بعد میں جب ہم آئے تو یہ ایمبولینس میں پڑا ہوا تھا. اچھا, والدین کا بتائیں کس حال میں ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے صدمہ ان کو ایسا لگا ہے, جوان بیٹا ہے ان کا. لازمی بات ہے, صدمہ تو ہوگا والدین کو کیونکہ والدین ہمارے بزرگ ہیں. اور اس عمر میں اگر جوان بیٹے کا صدمہ لگ جائے تو آپ خود سمجھ سکتی ہے کہ ان کے کیا حالات ہوں گے. والدہ کے پاس تو ابھی بھی جاؤ 10 دن کے بعد جو بھی نیا بند آتے ہیں رونے لگ جاتی ہے. اس کا تو یہ حال ہے. والد صاحب ہے وہ بھی بات نہیں کر سکتے, وہ بھی صدمے میں. اچھا, جو ان کا بیٹا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ تقریباً 5 سال کا, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اسکول جاتا ہے یہ تقریباً 10 دن پہلے اسکول جاتا تھا. 10 دن ہو گئے تھے اس کو ایڈمٹ کیا ہوتا, داخلہ دلایا تھا. بس 10 دن میں کیا سیکھا ہوگا اس نے. اچھا, اس کو پتہ ہے کہ اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں, اس کو پتہ نہیں. بار بار پوچھتے ابو کب آئے گا, ابو کب آئے گا. میں نے اس کو بولا وہ 5 مہینے. السلام علیکم بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ایغان. ایغان, اسکول جاتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ امی کہاں ہیں آپ کی؟ امی کہاں ہیں؟ گھر پہ. چھوڑی ہیں؟ نہیں. پھر کیا کر رہی ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ اس کا جس کو شہید کر دیا ڈکیتوں نے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی اس کے والد جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ لوگ موبائل چھینتے ہیں, آپ لوگ چوریاں کرتے ہیں, آپ لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا یتیم ہو جاتے ہیں. خدا را ان کو یتیم مت کرے.
जब ये वाक़या हुआ पूरा टिकटॉक इस डकैत से भर गया, हमारे मकतूल से नहीं, ये डकैत से भर गया। उस डकैत का टिकटॉक आईडी है, अगर उसको खोल दिया जाए और उसको देख लिया जाए तो उसमें सारे डकैत हैं कि किस तरह इन लोग शादियों में, प्रोग्रामों में पैसे उड़ा रहे। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सही तफ्तीश करें और उन लोगों को पकड़े और तफ्तीश करें तो इंशाल्लाह इसका जो बाकी सारे जितने भी नेटवर्क हैं इन लोगों का और जो फरार डकैत है वो आसानी से मिल सकता है। हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये आग लगाई गई थी उस डकैत को, तब आप मौजूद थे? जी, हम लोग तो काम पे थे। जब हम लोग का फ़ोन आया, अभी अब्दुल हनान हमारा रिश्तेदार है, फ़ोन आया कि ऐसा वाक़या हुआ है। जब हम लोग आए थे तो इधर ना अब्दुल हनान था ना वो डकैत था। उस जो वाक़या था वो ख़त्म हुआ था, पुलिस भी आए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद इन लोगों ने बताया कि अवाम आया था, मुश्तिल जो हजूम था उन लोगों ने डकैत को जलाया है। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, हम लोगों को कि किसने जलाया है, कौन थे लोग जलाने वाले, हम लोगों को कुछ नहीं पता। और पुलिस फिर उसके बाद आए थे, इस इलाके में पहरा दे रहे थे। उसके बाद तीसरे दिन पे ये डकैत वाले आए थे, हम लोगों को जो धमकी दे रहे थे कि हम बदला लेंगे। हम लोगों ने 15 पे कॉल किया। उसके आधा घंटे बाद पुलिस आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने फिर इधर सिक्योरिटी दिया था। और हमारे जो अफरीदी बरादरी के लोग थे वो भी आए थे हम लोग की दरसी के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो इसके बाद नहीं आए वो डकैत, नहीं। अच्छा, पहले भी कभी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि किसी को शहीद कर दिया गया हो? ये इधर का रोज़ का मामूल था। इस वाक़े से पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले ये सामने कब्रिस्तान है, इस पे एक रिक्शा ड्राइवर को भी डकैतों ने मारा था, लेकिन वो शुक्र है बच गया, ज़ख्मी था वो। तो अभी तब से अब तक कोई वाक़या नहीं हुआ ना? कोई वाक़या नहीं हुआ है। और पहले रोज़ का मामूल? पहले रोज़ का मामूल था। अच्छा, इससे भी कोई मोबाइल वगैरह छीन रहे थे? इससे मोबाइल लिया था, ये 7:30 से 8:45 बजे के टाइम था। ये घर से निकला, नौकरी करने के लिए कंपनी जा रहा था। इस दौरान ये डकैत आए, इससे मोबाइल और नकदी छीन लिया। तकरीबन 8-10 के गज़ के फासले पे जब चले गए, दोबारा वापस मुड़ के आ गए। इससे बाइक छीन रहा था, उसी के मुज़ाहमत पे जो है ना अब्दुल हनान को शहीद कर दिया। देखें, एक तो आपने उनसे सब छीन भी लिया, फिर वो बच्चा भी जो है अभी उसकी उम्र कोई 30 साल थी, छोटा सा उसका बच्चा है। अभी आपने देखा भी कितना छोटा है वो बच्चा, उसको तो शायद पता भी नहीं है कि अब उसके वालिद दुनिया में नहीं है। फिर इनके घर वालों को, इनके रिश्तेदारों को आप लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं, एक जान भी आपने ले ली, धमकियाँ भी आप दे रहे हैं। जो चीज़ें लेनी थी वो तो आप कम से कम ले ही चुके। तो जब आप ये सारी चीज़ें ले लेते हैं तो खुदारा किसी के घर के कफ़ील को इस तरह से ना मारा करें। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ क्या होती हैं ये आप लोगों को नहीं पता इस वक्त। आप लोगों तो काम है सिर्फ छीनना। शायद आप लोगों के खून इतने सफ़ेद हो गए कि जब आप लोग चीज़ें छीनते तो आपको नहीं पता होता कि उसको छोटी सी 25,000 की 30,000 की चीज़ छीन के आप तो चले जाते हैं, साथ में उसको भी मार देते हैं। आपको नहीं पता पीछे उसके घर में क्या चल रहा है। इनके माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनके बाप भी बीमार हैं, बच्चा छोटा है, बेगम की भी तबीयत कोई ठीक नहीं है। तो क्या हालात हैं किसी के आप लोगों को नहीं पता होता। कितनी मुश्किल से कोई कमा रहा है, अपने घर को चला रहा है। आप छीन लें, भले आप सब छीन लें, लेकिन खुदारा जानों का नुकसान ना करें। जानें बहुत कीमती होती हैं। जो हुआ उस डकैत के साथ बेशक वो भी ठीक नहीं था, लेकिन जो आप लोग करते हैं चीज़ें छीनने के बाद, क्या आप सोचें वो ठीक है? खुदारा आपका भी ख़ानदान है, बीवी बच्चे आपके भी हैं। कल को कोई आपको मारेगा तो उनका क्या हाल होगा, आप यही सोच के खुदारा शहर पे रहम करें। ये शहर भी आपका, ये लोग भी आपके हैं। आपने छीनना है, आप छीनते हैं, बेशक छीनते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खुदारा जानों पर रहम करें। अच्छा, पहले कभी इन डकैतों को देखा है आपने? जी, इन डकैतों को तो हमने पहले नहीं देखा था। जब ये वाक़या हुआ पूरा टिकटॉक इस डकैत से भर गया, हमारे मकतूल से नहीं, ये डकैत से भर गया। उस डकैत का टिकटॉक आईडी है, अगर उसको खोल दिया जाए और उसको देख लिया जाए तो उसमें सारे डकैत हैं कि किस तरह इन लोग शादियों में, प्रोग्रामों में पैसे उड़ा रहे। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सही तफ्तीश करें और उन लोगों को पकड़े और तफ्तीश करें तो इंशाल्लाह इसका जो बाकी सारे जितने भी नेटवर्क हैं इन लोगों का और जो फरार डकैत है वो आसानी से मिल सकता है। हाँ
جب ان کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک آئی ڈی کیا تھی، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ادارے جو ہیں، پولیس جو ہے، ان کو نہیں پتہ یہ ڈکیت کون ہے؟ یقیناً ان کو بھی پتہ ہوگا۔ اور آج میں ایک بات کہوں، میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے بھی کہا تھا یار اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن جب میں گھر کی حالت دیکھ رہی ہوں، بچہ چھوٹا دیکھ رہی ہوں، ان کے فیملی دیکھ رہی ہوں، سوری ٹو سے لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو ہوا شاید وہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک عبرت ان کو بھی ملنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اور جو یہ جانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ عبرت اگر نہیں ملے گی تو شاید یہ ظلم ختم نہیں ہوگا ہمارے ملک سے۔ تو آپ نے ان کا گھر بھی دیکھ لیا، آپ نے ان کے گھر کے حالات بھی دیکھ لیے، جو بچہ انہوں نے شہید کیا ڈکیتوں نے۔ اب وہ ڈکیت کو جہاں مارا ہے، ہم اس کھمبے پہ بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کھمبا کہاں ہے۔ یہ بالکل اس کا گھر ہے اور اس کے گھر کے سامنے ہی وہ کھمبا ہے۔ تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ کھمبا ہے جس پہ جو ہے اس کو باندھا تھا اور اس کو آگ لگائی تھی۔ ویسے ایسے آگ نہیں لگائی تھی، اس کا صرف منہ کے پاس کا حصہ تھا جس پہ آگ لگی تھی۔ اگر پولیس اس وقت بھی موقع پہ آ جاتی تو شاید اس کی بھی جان بچ جاتی۔ اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اگر کوئی ڈکیت کو بھی اس طرح سے پکڑ کے مارتے ہیں تو وہ عوام جو ہے اپنے واقعات اور اپنے ساتھ جو ہوئے واقعات ہوتے ہیں اس کا بھی غم و غصہ ان کے اندر ہوتا ہے، جو وہ اشتعال اپنی بھڑاس بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس ہماری جو ہے روک تھام کر لے تو یہ واقعات ہی اول نہ ہوں، ڈکیت ہی یہاں پر نہ ہوں موجود۔ لیکن اگر اس کو باندھتے بھی نہیں، اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے بھی کر دیتے تو کیا ہونا تھا؟ اگلے دن اس کی ضمانت ہونی تھی اور اگلے دن اس نے پھر وہی کام کرنے تھے جو وہ کر رہا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک ڈکیت پکڑا جاتا ہے، پھر اس کی ضمانت ہوتی ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے۔ ان کا احتساب کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے قانون کے شاید ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ بکری اس وقت بندھی ہوئی ہے نا، اسی طرح عوام بھی بندھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم شاید بھیڑ بکریاں ہی ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں یہ اب ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک تو اب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی شاید جانور ہیں۔ جو یہ ہماری سیاست ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے ہمیں انسان سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی اب بھیڑ بکری کتے بلی کیا ہیں، شاید ان کے لیے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں، کیونکہ اگر ہم انسان ہوتے تو یہاں قانون ہوتا، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکتوں میں ہوتے، یہاں جو لوگ مر رہے ہیں وہ اس طرح بے گناہ نہ مارے جاتے۔ تو خدایا ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے جرم کو ختم کریں۔ ایک انبیاء کا دور تھا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال۔ آج وہ دور نہیں ہے۔ اگر آج قانون ہوتا، اگر انصاف ہوتا تو آج انصاف کیا جاتا، لیکن آج عوام مجبور ہے اپنا انصاف اور اپنا احتساب خود کرنے پر۔ اگر آپ نے احتساب کے عدالتیں کھولی ہوتی تو کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اور عوام کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ تو اگر قانون اپنا کام کرے گا تو عوام ان چیزوں پر نہیں آئے گی۔ تو خدا را اپنے ادارے مضبوط کریں کہ عوام کو اس نہج پہ نہ پہنچنا پڑے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ جو ہے کسی کے قتل سے رنگ لے اور قاتل کہلائے، خونی کہلائے۔ کسی کو شوق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کار کرے اور دوزخ کی آگ میں یہ سن کر جلے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ تو خدا را عوام پر رحم کریں اور ان چور ڈکیت ڈاکوؤں کو ان زنجیروں میں باندھیں کہ کل کو کسی کا بیٹا نہ مرے، کسی کی ماں کا لختے جگر اس سے جدا نہ ہو، اور ایک بچہ جو بہت چھوٹا ہو وہ اس عمر میں بے وجہ یتیم نہ ہو۔ ہمارے ساتھ حنان کے کزن موجود ہیں، وہ ہمیں واقعی کی تفصیل دے رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بتائیے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ جس دن واقع ہوتا ہے تو اس کا گھر ایسا ہی ہے۔ جب گھر سے نکلے تو ڈکیت یہاں سے نکلا تھا، موبائل چھین کے گئے تھے وہ گلی کے کونے تک، وہاں سے پھر وہ واپس آئے ادھر، یہاں پہ اس کو گولی مارا ہے، ہاں ادھر گولی مارا ہے، ہاں ڈکیتوں نے موبائل لیا تھا، وہاں پہ گیا ہے، وہ گلی کے جو کونا ہے نا وہاں پہ گیا ہے، وہاں سے واپس پھر آئے اور ہمارے کزن کو گولی مارا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ لے کے سب چلے گئے تو واپس آ کے گولی مارنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس ٹائم پہ تو موجود ہی نہیں تھے نا، یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ کیوں اترا ہے واپس، وہاں سے واپس آیا اور اس لڑکی کو گولی مارا ہے۔ اچھا، ایک اور کزن بتا رہے کہ پہلے موبائل اور نقد لے کے گئے، بائک کے لیے مذمت ہوئی ہے۔ جی وہ ڈپٹی پہ بھی اسی کزن سے تو موبائل لے کے گیا ہے، اس لڑکے سے موبائل نہیں لے کے گیا ہے، اسی کزن سے موبائل لے کے گیا ہے۔ جب یہ لڑکا نکلا ہے تو وہ ڈکیت واپس آیا اور ادھر ہی اس کو گولی مار دیا۔ جی کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ نہیں دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، سارے ہمارے رشتے دار غریب ہے، کزن ہے ہمارے گھر کے، یہ جی۔
اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ہم نے جو بھی خاندان یا علاقے والوں سے پوچھا ان کو نہیں پتہ کہ آگ کس نے لگائی ہے، ٹھیک ہے، نہ تو اس بچے کی کسی سے دشمنی تھی، نہ کسی اور کو پتہ ہے علاقے والوں میں سے کہ آگ کس نے لگائی ہے۔ اگر پڑوس میں سے کسی نے لگائی ہوتی تو ظاہر ہے وہ جانتے کہ اس نے لگائی ہے، لیکن اگر محلے میں سے بھی کسی نے لگائی ہوتی تو پتہ ہوتا، اڑوس پڑوس میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کس نے آگ لگائی ہے۔ تو یقیناً یا تو یہ کوئی ان کی ڈکیتوں کی آپس کی دشمنی تھی، کیونکہ ایک ڈکیت بھاگ گیا، ایک بچ گیا، اس کو مار دیا گیا، آگ لگا دی گئی، تو یہاں پہ کسی کو نہیں پتہ کہ آگ وہ کس نے لگائی ہے، نہ محلے والوں کو پتہ ہے کہ کس نے لگائی ہے، ایک دوسرے کی پہچان تو سب کو ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے کس نے لگائی ہے، تو ابھی تک یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ کس نے لگائی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اہل علاقہ نے لگائی ہے یہ اس وقت غلط بات ہے، تو ابھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ نہیں لگانی چاہیے تھی، پولیس کو دے دینا چاہیے تھا، یہ کر دینا چاہیے تھا، وہ کر دینا چاہیے تھا، مجھے بتائیں آپ کے گھر کے سامنے لاش پڑی ہے اور سامنے وہ بندہ ہے جس نے مارا ہے، تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات ہوں گے؟ آپ کو اس وقت دل کیا کرے گا؟ اپنے آپ پر رکھ کے سوچیں تو شاید آپ کو بھی یہ لگے کہ ہاں جو ہوا صحیح ہوا، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن جو ہوا ہے وہ بھی غلط نہیں ہوا، کیونکہ جو ڈکیت انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے تو پھر شاید انسان بھی ڈکیتوں کو انسان نہیں سمجھیں گے۔ جو جلایا گیا ہے اسلام کے اندر یہ تو جائز نہیں ہے، چلو پکڑتا ٹانگ توڑتا اور جیل تانے میں دے دیتا، ایک اکا بات میں کر رہا ہوں، اسلام کے اندر جو یہ کرنا یہ ایسے تو گلی گلی میں پھر ہر کوئی ایسے لوگوں کو پکڑ کے جلائیں گے۔ آپ کا بھائی کھڑا ہے یہاں اور آپ یہاں کھڑے، میں آ کے آپ کے بھائی کو مار کے گولی چلی جاؤں، پھر آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ کتنے سے تو معاف بھی کرتے اس جہاں پہ تو معافی نہیں ہے نا، آپ معاف کر دو گے؟ آپ معاف کر دو؟ ایسا کیسے بھی بول سکتا ہوں؟ آپ جواب دو نا، میں آپ کے بھائی کو بھی مار کے جاؤں، آپ مجھے معاف کر دو گے؟ اچھا مجھے بتاؤ، اہل علاقہ میں کوئی خوف ہے، راہ سے کوئی دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں؟ جی ہاں، اس سے پہلے بھی یہاں پہ مطلب اس واقعے کے بعد جو ہے نا آئے تھے اور میرے ماموں کو دھمکیاں دے کے گئے، اور اس کے باوجود پھر رات کے 3 یا 2 بجے کے دوران بھی اس دفعہ مطلب کہ آئے تھے اور جلایا اس وجہ سے تھا کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے بھی اتنی وارداتیں ہوئی تھی، کیونکہ ہر انسان مڈل کلاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی سنبھال رہا ہوتا ہے۔ ایک مہینہ وہ ایک انسان جاب کرے، اس کے باوجود اس کو تنخواہ ملتی ہے، پیمنٹ ملتی ہے، وہ اگر راستے میں چھینی جائے نا، وہ اگر راستے میں یہ ڈکیت چھین لیتے تو وہ انسان، اس کے دل سے ایک اللہ واقف ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیت رہا ہے، کیونکہ اس نے اس حساب سے، اس تنخواہ کے حساب سے جو ہے نا ان لوگوں نے ادھار لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پرچون والوں کو بھی دینے ہوتے ہیں، وہ جب یہ ڈکیت لے لیتے، کیونکہ یہ 5 منٹوں کا کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ہر کسی کا دل بھرا ہوتا ہے۔ وہ جب پھر اس کے ہاتھوں کوئی ڈکیت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو زندہ بھی جلا دوں، میں اس کو ماروں بھی، وہ کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ جو آ رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ یار یہ کون ہے، تو اس کو بتایا گیا، مطلب ہر کو یہی بول رہے تھے کہ یار یہ ایک چور تھا، ڈاکو تھا، تو وہ اپنا غصہ آ کے نکال رہا تھا۔ اس دوران یہ ہم لوگ تو تھے ہاسپٹل میں تھے، میں تھا، یہ اپنا چاچو تھے ہمارے۔ یہ علاقہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اس حادثے کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ یہ محلہ ابھی ایسا ہو گیا، ایک لاوارث ہو گیا، یہ ایک لاوارث کراچی ہے، یہاں پہ ہر انسان اس چیز کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی آپ جس کو بولو گے کہ یار یہ ایک ڈاکو ہے، یہ چور ہے اور اس نے ایسا حادثہ کیا، اس نے ایک بندے کو مارا ہے، وہ اس وجہ سے بھی اس کو مارتا ہے۔ کوئی مطلب کہ زیادہ تر بندے بھی ایسے ہیں کہ وہ ویڈیو میں آ چکے ہیں، وہ جو انسان ویڈیو میں آئے وہ تو اپنا غصہ نکال لیتا ہے اس کے اوپر کہ میں بھی اس چیز کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ جب بس اس نے ایک لات مارا ہے یا پتھر مارا ہے یا اس کو کچھ کیا ہوگا، تو ہاں، تو وہ جو بندے اس مطلب کہ ویڈیو میں آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ
अभी यहाँ पे इलाके के अभी ज़्यादातर बंदे को जो है ना मतलब कि लेके गए थे आने वाले, उसके ऊपर FIR कटी है यहाँ पे, और उनके घर वाले अभी हमारे पास आते कहते हैं कि ये आप लोगों की वजह से हुआ है, मतलब कि आप लोगों का तो एक चलो शहीद हो गया, पर इसमें हमारी बेटी की क्या गलती थी। मगर वो घर वालों को तो ये पता नहीं होता, घर वाले तो बस खाली इसका हर घर वाले, हर माँ, हर बहन, हर भाई ये सोचता है कि भाई मेरा बेटा गया हुआ है काम पे और रात को वो आएगा, मतलब कि वो इसी सोच में होता है कि रात को आएगा, मगर उनको ये पता नहीं होता कि वो उस पर बाहर क्या बीत रही है। अच्छा मुझे बताओ कितने लड़कों पे अभी FIR हुई है? यार सुनने में तो ऐसे आया हुआ है कि 30 का कटा हुआ है, कोई कह रहा है कि 35 FIR हुई है, और उसमें से मोहल्ले के जो है ना मोहल्ले के 6 लड़कों को लेके गए, और ये कह मतलब कि इलाके वाले ये कह रहे हैं कि 16 लड़कों को लेके गए हुए। हाँ, और उनके उस वक्त से अब तक बंद है? वो अभी फ़िलहाल बंद है, उनके ऊपर FIR कटी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, वाह, पुलिस वालों को भी सलूट है, सुर्ख सलाम, बल्कि जिसको कहते हैं 4 तोपों 7 तोपों जितने भी तोपें आप ले लेनी है, उनकी सलामी है कि कभी डकैतों पे FIR नहीं दर्ज हुई। उनको तो नामालूम अफराद कहा जाता है या बेगुनाह साबित करके जो है अगले दिन ही ज़मानत मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे वीडियो में आए थे, जिसने शायद एक पत्थर मार दिया हो या सिर्फ ऐसी तमाशाई बन के देख रहा हो कि हो क्या रहा है, ज़ाहिर एक खंबे पे एक इंसान जो है आग लग रही है तो वो देख रहा है, तो वो जितने भी लोग वीडियो में आए थे उनको भी उठा के ले गए हैं, और इतने दिन हो गए हैं कि अब उनको भी जो है जेल में बंद किया हुआ है। तो पुलिस पे भी माशाल्लाह सलाम है कि बेगुनाह लोगों को जो है FIR दी हुई है। थैंक यू सो मच। ये तो माँ के पेट से तो डकैत तो नहीं बने, गुर्बत है इसके वजह से, लेकिन ये जो डकैत को मारा है, चलो कानून भी है, जज साहब है, कानून है, ताना है, इसके अलावा इसको जो जलाया गया है इस्लाम के अंदर ये तो जायज़ नहीं है। चलो पकड़ता, टांग तोड़ता और जेल ताने में दे देता। एक अक्का बात मैं कर रहा हूँ, इस्लाम के अंदर जो ये करना, ये ऐसे तो गली गली में फिर हर कोई ऐसे लोगों को पकड़ के जलाएंगे जो नई भी एक दुश्मनदारी निकालने के चक्कर में डकैत है। इस तरह भी बहुत हो रहा है कराची में, ज़्यादातर तो दुश्मनदारी ये सब हो रहा है। अब ये मारना, अभी देखो क्या फ़ायदा, कुछ मिला? उसका बच्चा देखा है आपने, छोटा? नहीं। आप उसकी जाके शक्ल देखें, आपको शायद रोना भी आएगा, अफसोस भी होगा उस पर। वो तो है, अभी हो गया। नहीं तो ये एक मिनट मुझे ये बताएं, मुझे के अंदर तो जायज़ नहीं है बाजी। इस्लाम तो कहता है हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, माल के बदले माल। कुरान में लिखा हुआ है कोड़े मारे, ये जायज़। ये तो फिर ब्रिटिश वाली दौर है, हुकूमती चल रहा है जो पासी, ये इस्लाम के अंदर इस तरह नहीं। वो तो सऊदिया में भी अभी तो बंद कर दिए, जो हाथ काटते थे ये वो। इधर तो कानून नहीं है, इधर तो गोरों का कानून है। तो चोर के हाथ तो काटे जाते हैं ना इस्लाम में भी। चलो हाथ काट देता, पाँव काट देता। आप लोग फिर तब भी कहते कि हाथ क्यों काट दिए? ये अभी आप खुद मीडिया माशाल्लाह आप लोग खुद समझते हो, लेकिन कराची के अंदर जो हो रहा है ये तो गुर्बत की वजह से हो रहा है। गुर्बत का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप चोरियां डकैतियां करें, किसी के जवान बच्चों को मार दें। बेईमानी, चलो मार दिया, बेचारा भी तो गया। उसने भी तो मारा ना, उसने भी तो किसी को मारा। मार देता क्या, जेल कानून किस लिए बना हुआ है? कानून जमानत नहीं देता उनको। वो अभी हम बोल नहीं सकते, जज साहब दे रहे तो अव्वल अल्लाह साहब उसी से। अभी भी जो मर गया उसके लिए तो कोई नहीं, हाई कोर्ट में उसका जा रहा है, लेकिन उसको जो मर गया उसके लिए तो किसी को कोई अफसोस नहीं हो रहा। सब इसलिए तो बड़े बातें गए, आजकल तो डिजिटल दौर है। अच्छा, कल को आपका कोई भाई आपकी आंखों के सामने मरा पड़ा हो और किसी ने मार दिया, फिर आपका क्या रवैया होगा उसके साथ? आप बोलेंगे जा ठीक है, मैं तुझे कानून के हवाले कर रहा हूँ। फिर आओ तुम बयान। नहीं, मुझे जवाब देना, मेरी बात का जवाब नहीं, आप उसको छोड़ें। वो मैं नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से बोला इस्लाम के अंदर। नहीं, मुझे बताएं, आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़े नहीं कर रहा हूँ, मार देता वो कहे। अच्छा मुझे मेरी बात का जो जवाब देना। आपका भाई खड़ा है यहाँ और आप यहाँ खड़े, मैं आके आपके भाई को मार के गोली चली जाऊँ, फिर आप क्या करेंगे मेरे साथ? कानून नहीं है, आप क्या करेंगे उस वक्त मेरे साथ? क्या करूंगा? कानून छोड़ेगा मुझे? नहीं तो आप मेरे साथ उस वक्त क्या दिन फिर मुझे अंदरूनी, आप मुझे बोलेंगे ओके बाय, मैं तुझे कानून में मिलूंगा। नहीं ये नहीं बताइए ना, आप मुझे क्या बोलेंगे, जाओ जो मेरे भाई को मार दिया, मैं तुम्हें कानून से मिल देखूंगा। चलाने का बात हो रहा है। आप मेरे साथ क्या करेंगे? आप मेरे साथ क्या करेंगे अगर मैं आपके भाई को यहाँ गोली मार के जाऊँ? कितने से तो माफ भी करते उस जहाँ पे, तो माफी नहीं है ना। आप माफ कर दो, आप माफ कर दो। ऐसा कैसे भी बोल सकता हूँ? आप जवाब दो ना, मैं आपके भाई को भी मार के जाऊँ, आप मुझे माफ कर दोगे? माफ किया, कितनों ने वैसे माफ किया? आप करेंगे? अल्लाह वाले। आप करेंगे? दिल में रहम अल्लाह का डर होगा, माफ करूंगा। चले फिर, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन
آپ میرے عقب میں ہمارے چینل کی گاڑی دیکھ رہے ہیں اور یہ وہی گلی ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ ان کا گھر ہے, ٹھیک ہے. یہ گلی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اب آپ میرے ساتھ آگے آگے چلیں. یہ بالکل گلی کے منہ پہ سامنے ہی 1 کیمرہ, 2 کیمرہ, 3 کیمرہ اور آگے بھی یقیناً کیمرے ہوں گے. یہ پوری فیکٹری ہے جس کے کیمرے ہیں. تو کیا جو یہ واقعہ ہوا ان کو نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ جس نے مارا, جنہوں نے آگ لگائی, 2 واقعے نا, ہم ایک واقعہ کہہ بھی نہیں سکتے. تو کیا وہ نہیں پکڑے جا سکتے تھے؟ یقیناً پکڑے جا سکتے تھے. یہ سامنے کیمرے لگے ہیں اور یہ چل بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. تو اگر عدالت چاہے, حکومت چاہے, حکومت وقت چاہے, انصاف کرنے والے, احتساب کرنے والے چاہیں, قانون چاہے, پولیس جائے, تو احتساب ہو سکتا ہے. لیکن شاید ہمارا ملک احتساب کو پہ یقین ہی نہیں رکھتا. انصاف پر ان کا یقین شاید ختم ہو چکا ہے. ان ڈکیت صاحب کے والد کا بیان سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا کہ میرا بچہ جو ہے بہت غریب ہے, وہ تو صبح مزدوری کرتا ہے, 4-5 دن سے جو ہے نوکری پہ نہیں جا رہا تھا, گھر کے حالات ایسے ہیں, کہیں اس کو شادی بیاہ میں جانا ہوتا تھا تو وہ گھڑی کسی دوست سے مانگتا تھا, موبائل کسی دوست سے مانگتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ویڈیو میں ٹک ٹاک کی پیسے اڑا رہا ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے اڑا رہا ہے وہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو. اگر اتنا غریب بندہ تھا تو یہ شادی بیاہوں پہ, پارٹیوں پہ پیسے کیسے اڑا سکتا ہے؟ اگر آپ اس کی جیب میں اسی ویڈیو میں موبائل دیکھیں تو 17 آئی فون پرو ہے. کسی بھی عام بندے کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. مجھ جیسا بندہ بھی خریدنے کے لیے 100 دفعہ سوچے کہ لوں کہ نہ لوں, اور اس بندے کے پاس وہ موبائل ہے. تو کیا یہ ڈکیت واقعی غریب تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر تھی اس پہ. اگر آپ کی نظر تھی اس پہ تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ پچھلے 15 دن سے وہ آپ کے گھر نہیں آیا, آپ کو آپ کی اولاد کا پتہ نہیں تھا, اور آپ کہتے ہیں وہ بے گناہ تھا. تو خدا را آپ اپنے گھر پہ نظر رکھیں, اپنی اولادوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بے گناہ مارا گیا. تو پلیز خدا را ان چیزوں کو بھی دیکھیں. ان کے والد صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. میرا بیٹا اب یہ پورے علاقے میں معلومات لے لے, کسی سے وہ اس ایکٹیویٹی میں بالکل نہیں. اگر فرض کر دو وہ کسی نادانی میں چلا گیا وہاں پہ, اس کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہو گیا, ان کو اگر گرفتار کیا تو اس کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس نے کوئی ایسی گولی چلائی ہے, یا اگر اس نے گولی بھی چلائی ہے وہاں پہ, اگر اس کے ساتھ ٹکی برآمد ہوئی ہے تو وہ مجھے بتا دے. میں اپنے بیٹے کو اس وجہ سے راگیر بھی سمجھتا ہوں. وہ گیا وہاں پہ, ہوا حادثہ, ٹھیک ہے اس کو گرفتار کیا, اس کو ایسا سزا نہیں دینا چاہیے تھا. یہ مسلمان پہ یہ ایسا سزا نہیں ہونا چاہیے. میں ان مجرموں کو خود تلاش میں ہوں کہ وہ کس کے ساتھ گیا تھا. اور اب ان موصوف کی جیب میں کون سا موبائل ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. اور جو انصاف کے ساتھ لوگ موجود ہیں, کیا یہ بھی شرفا ہیں؟ جن معاشروں میں قانون انصاف دینا بند کر دیتا ہے وہ عوام اپنا حساب خود کرتی ہے. اس واقعے میں کون ذمہ دار ہے, کون صحیح ہے اور کون غلط, اس کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. بے شک قانون ہاتھ میں لیں لیکن جانوں کا نقصان نہ کریں, اور ڈکیتوں سے بھی گزارش ہے بھلے ڈکیتیاں کریں لیکن جانوں کا نقصان نہ کریں. اس میں کون صحیح تھا کون غلط ہمیں یقیناً ضرور کمنٹس میں بتائیے گا, تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ کون سی چیز صحیح تھی اور کون سی نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی کے ساتھ پروگرام سرکار جواب دو سے انیلا خان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ جانیں سب کی بہت عزیز ہے. اللہ حافظ.